قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ یہ سورۃ النحل کی 26 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے۔ پکی بات یہ ہے کہ ان مکہ کے کافروں سے پہلے لوگوں نے مکر کے منصوبے کیے تھے، پھر ایسا ہوا کہ مکر کے منصوبوں کی جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھی، اللہ تعالی نے ان کی جڑوں کو بنیاد سے اکھاڑ پھینکا۔ اللہ تعالی کے عذاب کا حکم ان کی عمارتوں پر بنیادوں سے آ پہنچا، پھر ان کی عمارت کی چھت بھی ان کے اوپر سے ان پر گری، اور ان مکر کرنے والوں پر عذاب ایسی جگہ سے آیا کہ ان کو پتہ تک نہیں چلا، خیال تک نہیں ہوا۔ اس آیت کے اندر خاص طور پر ہسٹری، ماضی، اتہاس سنا کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کو الٹیمیٹم اور دھمکی دی جا رہی ہے۔ پچھلے زمانے کے اندر دنیا کے اندر جو کافر تھے، مشرک تھے، نبی کے دشمن تھے، ان لوگوں نے نبی کے مقابلے میں بڑی بڑی تدبیر کی، بڑی بڑی پلاننگ کی، بڑی بڑی سازش کی۔ سو اللہ تعالی نے ان کی تدبیر کی بلڈنگ کو، پلاننگ کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا، ناکام کر دیا۔ ایسا ہو گیا کہ ان کی تدبیر کی جو بلڈنگ تھی اس کی چھت گر پڑی، اور اللہ تعالی کا عذاب ان کے اوپر اس طریقے سے آیا کہ ان کو خیال بھی نہیں رہا۔ تو دشمن، کافر، مشرک جو اللہ کے نبی کے خلاف، نبی کے ماننے والوں کے خلاف جو سازش کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اس کی مثال ایک عمارت کے ساتھ دی، ایک بلڈنگ کے ساتھ دی کہ بھائی کوئی عمارت بناوے، اب وہ عمارت کو ویران کرنا چاہے تو پہلے چھت گرائی جاتی ہے، پھر اس کی بنیاد، فاؤنڈیشن، پائے اکھاڑے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے کا معاملہ ہوا کہ کافروں نے اللہ کے نبی کے خلاف بڑی بڑی پلاننگ کی، سمجھو پلاننگ کا ٹاور کھڑا کر دیا، پلاننگ کی بڑی بلڈنگ کھڑی کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پلاننگ کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ جیسے کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت کی چھت گر پڑے اور نیچے سب دب جاوے اور لوگ نقصان میں پڑ جاوے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان بے ایمانوں کی سازشوں کو، پلاننگ کو ختم کر دیا۔ خود اس پلاننگ کرنے والوں کو اس کی پلاننگ کے نیچے دبا کر کے ختم کر دیا، بلکہ ان کی پلاننگ تو ناکام ہوئی، فیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طریقے سے آیا کہ ان کو خیال بھی نہیں تھا، ان کو تو یہ خیال تھا، امید تھی کہ ہماری تدبیر کامیاب ہو جائے گی، لیکن ان کے خیال کے خلاف
ان کی تدبیر ناکام ہو گئی اور اللہ کا عذاب آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت اس طریقے سے ناکام کیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ دین کے دشمن دین کے خلاف قسم قسم کی تدبیر اور سازش کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ دین کے دشمنوں کی تدبیروں کو، سازشوں کو ناکام کرتے ہیں، معطل کرتے ہیں، بیکار کرتے ہیں، ورنہ وہ لوگ دین کو، اسلام کو، نبی کے ماننے والوں کو برباد اور ختم کرنے کی خطرناک پلاننگیں کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پلاننگ اور تدبیر کو ناکام کرتے ہیں۔ ثم یوم القیامت یخزیہم وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کر دیں گے اور کافروں سے سوال کریں گے، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم نبیوں اور مسلمانوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے، بڑی ضد کیا کرتے تھے؟ علم والے جن کے پاس صحیح بات کی خبر تھی کہیں گے یقینی بات ہے کہ ہر قسم کی رسوائی اور عذاب آج کافروں پر ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ان کافروں سے عذاب کا برتاؤ کریں گے، ان کو رسوا کریں گے، اور رسوائی یہ ہوگی کہ اللہ ان سے سوال کریں گے قیامت کے میدان میں، پوچھیں گے کہ دنیا میں تم جن بتوں کو میرا شریک اور پارٹنر بتاتے تھے، بولو وہ کہاں ہیں؟ آج ان کو مدد کرنے کے لیے بلاؤ۔ یہ بت تمہارے معبود جن کو تم اللہ کا شریک، پارٹنر، بھاگیدار مانتے تھے اور دنیا میں ان بتوں کے بارے میں نبیوں کے ساتھ جھگڑے کرتے تھے، ایمان والوں کے ساتھ جھگڑے کرتے تھے، کہاں ہیں؟ بتلاؤ کہاں ہیں؟ تو اس وقت جاننے والے کہیں گے، ایمان والے کہیں گے، آج قیامت کے دن پوری رسوائی، پورا عذاب کافروں کے اوپر ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں سے قیامت کے میدان میں سوال کریں گے کہ کہاں ہیں وہ بت، معبود جن کو تم اللہ کے ساتھ، میرے ساتھ شریک کرتے تھے، جن بتوں کے بارے میں نبیوں سے، مسلمانوں سے جھگڑا کرتے تھے؟ کافر لوگ اللہ کے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ تب علم والے یعنی جن کو صحیح بات کی خبر ہے، وہ لوگ جواب کے اندر کہیں گے کہ آج قیامت کے دن کافروں کے لیے عذاب اور رسوائی اور سزا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کننا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں نکالتے ہیں کہ کفر کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اس وقت وہ کافر بڑی فرما برداری کی بات بولیں گے کہ ہم دنیاوی زندگی میں کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ تب ان کو جواب میں کہا جائے گا کیوں نہیں، واقعتاً تم برے کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو وہ سب معلوم ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن کافر لوگ صلح کی بات کریں گے، کہیں گے
اے اللہ کفر کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں تھی، شرک کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں تھی، نبیوں کی مخالفت کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں تھی۔ اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگیں گے۔ آدمی جب کچھ اچھی پوزیشن میں ہوتا ہے تو بہت دادا گیری کرتا ہے، اور حالات خراب آتے ہیں نا تو میٹھی میٹھی صلح کی نرم نرم باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو یہ بے ایمان لوگ بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہیں گے ہم نے دنیا میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے، تم دنیا میں گناہ کرتے تھے، شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، لہذا فرشتوں نے بھی لکھا ہے، لوح محفوظ میں بھی ہے، اسی لیے اب تم کو سزا ہوگی۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ سو تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو، تکبر کرنے والوں کا یہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیں گے۔ دنیا میں تکبر کرتے تھے، حق کی مخالفت کرتے تھے، حق کا مقابلہ کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے اندر ہمیشہ کی آگ میں ڈال دیں گے۔ اللہ اس دن کے عذاب سے، رسوائی سے آپ کی میری حفاظت فرمائے، تمام انسانوں کو بھی ایمان کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کفر شرک سے بچاوے اور جنت کی دولت سے مالا مال فرماوے۔ اور ایمان والوں کو کیا ہوگا؟ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور دوسری طرف متقی لوگوں کو یعنی مسلمانوں سے جب قرآن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے خیر ہی خیر اتاری، یعنی قرآن سراپا خیر ہے۔ جن لوگوں نے نیکی والی زندگی اپنائی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے۔ واقعتاً تقوی والوں یعنی شرک سے بچنے والوں کا گھر بہترین ہے۔ دیکھو اس سے پہلے آیت گزری تھی، آیت نمبر 24، اس میں کافروں کو سوال کیا گیا تھا قرآن کے بارے میں کہ بھائی کوئی کلام اللہ کے یہاں سے اترا ہوا ہے؟ کافر لوگ کہنے لگے کوئی کلام، کوئی بات اللہ کے یہاں سے نہیں آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سناتے ہیں نا نعوذ باللہ، وہ تو کہانیاں سناتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر ایمان والوں سے سوال ہے کہ ایمان والوں سے پوچھا جاتا ہے قرآن کے بارے میں کہ بھئی اللہ نے کیا اتارا، تو وہ کہتے ہیں کہ برکت اور خیر اور بھلائی والی چیز اللہ نے اتاری ہے۔ قرآن میں خیر ہے، برکت ہے، بھلائی ہے، جو اس کو صحیح پڑھے، صحیح سمجھے، عمل کرے، تبلیغ کرے، اس کے لیے دنیا میں بھی بھلائی، آخرت کے اندر بھی بھلائی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں راحت دیں گے، عزت دیں گے، آخرت کے اندر جنت عطا فرمائیں گے۔ اور تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہترین گھر بنایا ہے۔ کون سا گھر؟
جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین. ہمیشہ رہنے کے باغات میں وہ داخل ہو جائیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوگی. ان تقوی والوں کو اس جنت میں جو چاہیں گے ملے گا. اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو اسی طرح بدلہ دیں گے. ایمان اور تقوی والوں کو اللہ جنت دیں گے، پیراڈائز، جنت، سورگ ملے گا. جنت کے اندر پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، جو من میں آئے وہ وہاں اللہ تعالیٰ دیں گے. تقوی والوں کو جنت ملتی ہے. اور پیچھے دیکھو قرآن جو ہے نا کمپیر اسٹڈی کا قائل ہے، تقابلی مطالعہ، یعنی آمنے سامنے مقابلہ کرو. تو پہلے جو ہے نا کافروں کی موت کا منظر بیان کیا گیا کہ آیت نمبر 28 کے اندر الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، تو اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی موت کا تذکرہ. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. تقوی والوں کی، ایمان والوں کی روحیں کیسے فرشتے نکالیں گے؟ فرشتے جن کی روحوں کو ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ شرک سے پاک اور صاف ہے، وہ فرشتے ان کو کہتے جاتے ہوں گے تم پر سلامتی ہو، جو عمل تم کرتے تھے اس کے بدلے میں تم جنت میں چلے جاؤ. کافروں کی بری موت، فرشتے ان کی موت روح بری نکالیں گے. ایمان والوں کی موت کتنی پیاری آئے گی، کفر سے پاک، شرک سے پاک، اللہ کی محبت اور معرفت، دل میں پورا اطمینان، انشراح، اللہ کی ملاقات کی رغبت، اللہ کی ملاقات کا شوق اور خوشی خوشی وہ اپنی روح فرشتے کو حوالے کر دیں گے. فرشتے میری روح کو لے جا، خوشی خوشی کہیں گے. اور فرشتے ان کی روح نکالتے کہیں گے سلام، کوئی تکلیف نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اللہ نے سلام کھلوایا ہے، جاؤ جنت میں. تمہارے دنیا میں جو کچے پکے گندے میلے جیسے بھی نیک اعمال کرتے تھے، اللہ نے فضل فرما کر اس اعمال کے بدلے میں جنت عطا فرما دی. ایمان والے کی موت کے وقت پر فرشتہ بہترین شکل میں آتا ہے، بہترین کپڑے کے ساتھ آتا ہے، خوشبو والے کپڑے کے ساتھ آتا ہے، ہنسی خوشی آتا ہے. ظالم بے ایمان کافر کی موت کے وقت فرشتہ بہت بری بھیانک ڈراؤنی شکل میں آتا ہے، بدبودار گندا کپڑا لے کر کے آتا ہے، جیسے کہ ململ کا ریشم کا کپڑا کانٹے پہ ڈال دو اور کھینچو کیسے چتھرے چتھرے اڑ جاتے ہیں، اس طرح بے ایمانوں کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں. اللہ ایسی بری موت سے ہماری حفاظت فرماوے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. یہ کافر لوگ ایمان لانے کے لیے کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کے فرشتے ان کے پاس آ جائے یا تمہارے رب کا حکم آ جائے؟ جو امتیں، جو لوگ ان سے پہلے گزر گئی انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. ان سے پہلے جو کافر لوگ تھے وہ بھی اسی طرح کرتے تھے،
یعنی کفر پر زید، نبی کی مخالفت، ایمان والوں کا مذاق، وہ کافر بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اب ان کو کہو اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا کہ جہنم میں بے قصور ڈال دیا، انہوں نے دنیا میں ایمان قبول نہیں کیا، نبی کی مخالفت کی، ایمان والوں کی مذاق اڑائی، شریعت کے قانون کی مذاق اڑائی، اسی لیے ان کے اوپر جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ کب ایمان لائیں گے؟ فرشتے سامنے آئیں گے تب ایمان لائیں گے، اللہ کا عذاب آوے تب ایمان لائیں گے، قیامت آوے تب ایمان لائیں گے۔ یاد رکھو، فرشتہ روح لینے کے لیے آوے، اللہ کا عذاب دنیا میں آوے، قیامت کی صورت میں اللہ کا آرڈر اور حکم آ جاوے، اس وقت کسی کافر کا، بے ایمان کا ایمان بھی قبول نہیں اور کسی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، سو ان کے برے اعمال کا وبال ان پر آ پڑا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس عذاب نے آ کر ان کو گھیر لیا۔ یعنی دنیا میں جو برے اعمال کیے اس کی سزا ان کو ملے گی آخرت میں۔ دنیا میں عذاب کی دھمکی دی جاتی تھی تو وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، عذاب آیا اور ان کو پکڑ لیا۔ اسی لیے اسی دنیا میں مہلت ہے، ٹائم ہے، ایمان لے آؤ، توبہ کر لو، اللہ کی بات مان لو، ورنہ آخرت کے اندر بڑی خطرناک سزا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی آخرت کی پکڑ سے حفاظت فرماوے۔